سنا دیں مجھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کسی ایک قرآن کی آیت یا حدیث سے دکھا دیں، بولے کوئی ایک لفظ بولے۔ ختم نبوت جو ہے آپ سے ختم ہو گئی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد اور نبی آ جائے تو اس کی شان پر بھی ختم آ جائے، کوئی آج آ جائے جب مولانا صاحب آپ مجھے پتا ہے آپ کے اسان اب خطا ہو چکے ہیں، آپ کے طوطے اڑ گئے ہیں، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ میں نے بھی کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، اللہ کا پڑھا ہے، تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کہتے ہیں میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، تو آپ کہہ دیں بھائی جو اس نبی کے بعد دوسرا نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بات ختم۔ بس اس کے بعد آگے چلتے ہی آپ کہہ دیں صرف اتنا کہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ اتنی بات کہہ دیں، بات ختم۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کی، اگر آپ سن کے بعد بھی نبی آ جائے ایک منٹ عبارات ساری ہم سامنے رکھتے ہیں، پتا چل جائے کہ ہاں وہ ذرا برہان قاطعہ کے اندر 2-3 حدیثیں وہ بھی ذرا سنانا۔ برہان قاطعہ دینا اچھا جی یہ تو لگائیں، اگلی بات وہ لکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر ہاں جی علامہ صاحب یہ لگائے نا وہ ویڈیو والے یہ لگا دیں علامہ صاحب یہ پکڑے ذرا یہ ساتھ نام بھی لکھیں اس بندے کا، تذکیر الناس لکھنے والا، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، صاحب لکھیں پتہ چلے نا اور نام ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں جی بات یہ ہے کہ ان کو کرنے کا مقصد کوئی ہمارے یہاں پہ انتشار نہیں ہے، ان باتوں کو سامنے لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو آج تبلیغی، یہ جو آج دیوبندی بابی سنی کا جھگڑا پڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی آپس میں پیسے کا جھگڑا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں، کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف اتنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے نا، تو آقا کریم گزرے تو آقا کریم سواری پہ بیٹھے تھے، آقا کریم کی سواری نے پیشاب کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ جلالین آپ کے پاس موجود ہے، اس کے اندر کھولیں، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم وہاں سے گزرے تو اس کے اندر وہاں سواری نے پیشاب کر دیا، وہاں پہ زمین پہ پیشاب کیا، تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا کہ آزانی نتن ہمارے، اوے مجھے تو نبی کے سواری کے پیشاب نے معاذ اللہ تکلیف دی ہے۔ کہا کیا تھا؟ نبی کی سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے، نبی کا نہیں، نبی کی سواری کا بھی نہیں، سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اس میں بظاہر مجھے آپ کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں نظر آتی، لیکن پاس میرے رسول کا دیوانہ عبداللہ بن رواحہ کھڑا تھا، آقا کا غلام کھڑا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے، اوے خبیث، تو نے میرے نبی کی سواری کے پیشاب کی توہین کی ہے، نبی کا غلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ کی قسم واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا، اوے میرے نزدیک میرے نبی کے سواری کے پیشاب کی خوشبو تیرے جیسے منافق سے مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ اس سواری کے پیشاب کو اس نے یوں کہا، وہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آج ہم ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں، ہمارے بھی کچھ ہوتے ہیں من پسند لوگ، کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوگی،
نکالی اپنی جوتی پاؤں سے، لگائی نہ اس کے سر میں ضربیں، کہا تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی خبیث، جہنم کی ضربیں تو لگیں گی لیکن تجھے ابھی ضربیں لگا دوں، پتہ چل جائے کہ نبی کے گستاخ کا حشر کیا ہوا کرتا ہے۔ تو اتنی بات کہنے والا وہ معاذ اللہ منافق ہے، اتنی بات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوئی، اس کے تذکرہ لکھنے والا مولوی، وہی عاشق الہی میرٹھی، اس نے اس کے اندر کیا لکھا معاذ اللہ، اس کا صفحہ نمبر 216، اس پہ لکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، ان کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے، حاجی صاحب کی بابت کا وہی سچا خواب جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا خواب میں تشریف لا کر یوں فرمایا تھا، اٹھ حاجی، امداد اللہ کے مہمان علماء ہیں، ان کی روٹی معاذ اللہ میں پکاؤں گا۔ لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، ان کو ہم بھی علیہ رحمہ کہتے ہیں، وہاں تک کام ٹھیک تھا۔ ان کے گھر میں ایک مرتبہ یہ دیوبندی مولوی امام بن کے چلے گئے، مہمان بن کے چلے گئے، وہاں پہ ان کے گھر میں مہمان بن کے چلے گئے۔ جب وہاں پہ مہمان بن کے گئے تو ان کی باوج روٹی پکانے لگی، معاذ اللہ ان کا دیکھو اپنے مولویوں کو نبی شعور پر اور معاذ اللہ نبی کی شان نیچے۔ ان کے گھر میں مہمان بن کے گئے تو معاذ اللہ کہتے ہیں خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ اٹھ، تو روٹی پکا رہی ہے، تو روٹی نہ پکانا، یہ تو علماء ہیں، ان کی روٹی تو میں محمد پکاؤں گا۔ نبی کو خانسامہ بنا دیا، نبی کو خانسامہ بنا دیا، تذکرۃ الرشید، نبی کو خانسامہ بنا دیا۔ معاذ اللہ یہ میرے نبی کی شان تھی، یہ میرے نبی کی عظمت تھی جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں ختم ہوتی، یہاں پہ یہ لکھا قرآن قاطعہ، یہ خلیل احمد بٹلی سہارنپوری ان کا مولوی، اس کے اندر اس نے لکھا کہ دیکھو نفس بشریت میں، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ نفس بشریت میں ہم سارے لوگ معاذ اللہ بشر ہونے میں ہم سارے لوگ نبی علیہ السلام جیسے ہیں۔ اس کا یہ صفحہ نمبر 7، یہ اس پہ لکھا کہ بشر ہونے میں ہم تمام لوگ نبی علیہ السلام ہماری جنس کے ہم جیسے ہیں۔ اس طرح کی بات کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو کہا تھا نا کہ آپ کھڑے ہو جائیں آگے، ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں آگے کھڑا ہو جاؤں کیا ہوگا، ابو بکر نے کہا نہیں، ما ینبغی لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ، وہ نبی کے آگے ابو قحافہ کا بیٹا کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، یہ تو نبی ہے میں عام ہوں، یہ اللہ کا رسول ہے میں عام ہوں۔ صحیح بخاری، میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا کیا تھا، رسول اعظم کے غلاموں نے کیا کیا تھا، آقا نے سونے وصال رکھا، لگاتار میرے آقا نے روزے رکھے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کے رنگ زرد پڑ گئے، آقا نے کہا صحابہ کیا ہوا تمہیں، آقا جی آپ نے روزے رکھے لگاتار، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے، آقا نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے تم میرے جیسے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے تم میرے جیسے ہو، ایکم مثلی، اور تم میں سے کوئی ہے جو میرے جیسا ہو سکے، لست کاحد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی میری مثل ہونا درکنار میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب سیاپی نہیں ہو سکتا نبی جیسا تو اس 14ویں صدی کا اور 15ویں صدی کا واپی مولوی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جیسا سیاپی نہیں ہو سکتا تو واپی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ صفحہ نمبر اس کا 55، اس پہ لکھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹا فرمان، میرے نبی کا فرمان کہاں ہے یہ کہ مجھے